بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شہر اورنگ آباد کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے جو الیکشن کے تعلق سے مشورہ چل رہا ہے علماء کرام میں، اور یہ بات چل رہی ہے کہ شہر مشرقی حلقے کے علماء کرام جو ہے انہوں نے میٹنگیں لی ہے اور یہ متفقانہ فیصلہ ہوا ہے. شہر کے تمام بڑے علماء کرام بھی اس بات پر راضی ہے کہ مولانا نے کچھ دن پہلے پورے مہاراشٹر کا سروے کیا، ایک لسٹ تیار کی ہے. اس کے بعد نسبت جو ہے انہوں نے دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ صادر کیا ہے، اور انہوں نے کہا جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر تمام شہریان اورنگ آباد کے علماء کرام، خاص طور سے مشرقی حلقے کے علماء کرام جو ہے انہوں نے میٹنگ کرتے ہیں. مولانا ہمارے ان کے ہم مولانا کا جو ہے فیصلہ ہمیں جو صادر ہے، ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں، اس فیصلے پر ہم اتفاق کرتے ہیں. ہمارے بڑے اکابر جب فیصلے کریں گے تو اس کے اندر جو ہے ہم علماء کرام کی پیروی کریں گے. اور علماء کرام کا آج مشرقی علماء کرام کا ایک جو اس کے تعلق سے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے مشورہ طلب کیا ہے کیا کیا جائے. اس طرح سے تمام مشرقی علماء کرام نے اتفاق کیا ہے کہ مولانا سجاد صاحب جو ہے اس وقت ہمارے بڑے رہبر ہیں، اور ان کی رہبری میں ہم جو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ان کی بات پر جو عمل کریں گے. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے تمام علماء کرام اور شہریان اورنگ آباد کی جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ مولانا کی بات پر اتفاق کرتے ہیں. آج اس تعلق سے ہم نے میٹنگ کی ہے، 400-500 علماء کرام آئے تھے اور اس میں سبوں نے اتفاق کیا ہے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ الحمدللہ علماء کرام کا ہم جو ہے تہ دل سے ان کا جو احترام کرتے، اکرام کرتے ہیں اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور ان کا تائید کرتے ہیں انشاءاللہ. علماء کرام کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جہاں علماء کرام آتے ہوئے انقلاب آتا ہے. علماء کرام جو ہے تو ہمارے رہبر ہیں، دنیا اور آخرت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کے فیصلے ہمارے سر آنکھوں پہ ہوتے ہیں. عوام کچھ بھی کہے اس سے مطلب یہ نہیں ہے، وہ عالم دین ہے اور ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہیں. وہ کوئی سیاست میں آ کے دنیا بٹورنا نہیں چاہتے، وہ سیاست میں آ کے دنیا کمانا نہیں چاہتے، دنیا سے مطلب مال لوٹنا نہیں چاہتے، بلکہ امت مسلمہ کے خرسان حالات کے اوپر دھیان رکھتے ہوئے انہوں نے جو پورے اس مہاراشٹر کے اندر لسٹ تیار کرتے ہوئے، اور یہ ہوئی نہیں کہ مسلمان ہی نہیں، اس کے اندر تمام ذات کے لوگ ہیں، غیر مسلم بھی ہے، دلت بھی ہے، اور کئی لوگوں کے اندر انہوں نے یہ بات کو طے کیا. مسلم اس کے اندر تقریباً 22-23 لوگ ہیں، لیکن ان کی جرأت اندیشی ہے کہ انہوں نے پورے مہاراشٹر میں سے اس بات کو طے کیا ہے کہ اب اس وقت جو ہے علماء کرام جاگے اور اس میں آگے آ کر عوام کی رہبری کرے، عوام کو صحیح متفقانہ فیصلہ دے اور ان کی پریشانی اور مسائل پر جو ہے کھڑے رہے. اور علماء کرام میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کرام اس میں شامل ہیں اور وہ ہماری صحیح رہبری کریں گے. اس لیے ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کہ تمام شہریان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مولانا کی بات کو جو ہے تو سنجیدگی سے لے کر کے اور اس پر فیصلہ کریں. مولانا صاحب، لیکن آج شہر میں یہ بھی بات ہے، یہ بات ہوائی سے دبیں گے نہیں کہ کچھ علماء اورنگ آباد شہر میں جو کافی بڑی تعداد میں بھی ہے وہ امام کی طرف متفق نظر آتے ہیں. اس فیصلے کو، اس نظریے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مولانا کا جو فیصلہ ہے وہ تمام علماء کے لیے نہیں پر تمام امت کے لیے. اور علماء جو ہے کچھ ہوں گے اس کے اندر بیچارے، ویسے نہیں کہہ سکتا ہوں، جس کے اس کے اپنے اپنی رائے پیش کریں گے، اپنے فیصلے کریں گے. لیکن ہم جو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، ہمارے بڑے جو ہمارے خلاف اور ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو ہمارے جو ہے تو توڑنے کا کام نہیں کریں گے، جوڑنے کا کام کریں گے. اس لیے ہم اتفاقاً ان کے ساتھ میں جو ہے ہم یہ مشورہ کرتے ہیں کہ تمام علماء کرام، 400-500 علماء کرام بھی تھے نا، وہ بھی علماء کرام ہیں، مشرقی علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام تھے، شامل تھے. انہوں نے اتفاق کیا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہمارے رہبر ہیں اورنگ آباد میں آ کے، انہوں نے بہت اچھی ہم کو جو تو نصیحت کر کے گئے کہ دیکھو اب نہ سمجھو تو کب سمجھو گے، اب نہ سمجھو تو کب سمجھو گے، اب جاگ جاؤ. علماء کو جگایا انہوں نے، اور علماء جو ہے ہم سب کی رہبری کریں گے اور ہم دنیا اور آخرت کے لیے ہماری تغدو کر کے محنت کریں گے اور سچے الیکشن لڑ کے سچے لوگوں کو کھڑے کریں گے اور سچائی کا ثبوت دیں گے. اور اس کے باوجود جو ہے ہم سچے لوگوں کا رہنمائی تلاش کرتے تھے، رہبر ہمیں نہیں مل رہے تھے. اب ہم کو رہبروں نے سہارا دیا تو ہم رہزنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مولانا صاحب، ایک آخری سوال یہ ہے کہ دیکھیے پہلے تو امت مسلمہ میں ایک انتشار پایا جاتا تھا، یہ ہم سنتے تھے عام طور سے، لیکن اب جس طرح سے علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہے وہاں کا اختلاف نظر آ رہا ہے، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں انتشار کا سبب بنے گا؟ دیکھیے صاحب،
آپ کی معلومات کے لیے انتشار نہیں ہے. ہم کو تو جب سے مولانا کا جو فیصلہ آیا کوئی انتشار میں میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. اور آپ جو ہے ایک سوال ہے میرا کہ میں ایک مرتبہ نام نہیں لوں گا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ علماء سیاست میں نہیں آتے, علماء مشورے دیتے نہیں, علماء ہمارا سپورٹ کرتے نہیں. اب علماء کرام جاگ گئے کہ علماء کے ہی ساتھ جو ہے بیٹھ کر ہم صحیح فیصلہ کریں گے. اب علماء کرام آ گئے تو پھر اس بات ہم کو مان لینا چاہیے کہ علماء سیاست سے دور تھے, اب علماء کی ضرورت ہے. علماء آئیں گی تو انقلاب آئے گا, اور انقلاب انشاءاللہ علماء ہی سے آئے گا. سارا فنکشن ہال میں بعد نماز ظہر کچھ جو ہے اطراف کے علماء, شہر کے نہیں, نہ جن کا وسط میں ووٹ ہے نہ مشرق میں ووٹ ہے, ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے جو کچھ اشاروں پہ کام کر رہے وہ لوگوں نے جمع کر کے ان کی فوٹو لیے اور اس میں جو ہے تو تائید بتائے. میں اس میٹنگ میں تھا, میں نے اس میں بتایا بھی اور ہم نے ویروਧ بھی کرے, اور ہم نے جو ہے اس کے اندر جو ہمارے علماء وہاں سجاد نعمانی نے جو فیصلہ لیے جس کو ہم مانتے ہیں, انہوں نے جو مہاراشٹر لیول پہ جو فیصلہ لیے بہت عمدہ اور بہتر فیصلہ لیے, اور علماء ہمارے سروں کے تاج ہے, ہم انہی کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں. لیکن یہاں پر مقامی علماء نے زمینی حقیقت کو رکھتے ہوئے جو یہاں کے جانکار ہیں, نائب امیر شریعت اور ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پورا شہر مانتا ہے, شہر کے لوگ مانتے ہیں, انہوں نے جو تائید کرے ہم ان سب ان کے ساتھ ہیں. اجلاس منعقد ہوا تھا, ایک میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا تھا. آج پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ علماء اکرام دو دھڑوں میں دو سمتیں نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کشمکش کے حالات کو آپ؟ اب یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے, مجھے تو ایسا لگتا نہیں کہ علماء دو دھڑوں میں بھی نظر آتے. نہیں, ایسے حالات رومن اور دکھائی دے. علماء تو ایک ہی تھے, وہ تو کچھ طلبہ تھے جو جذباتی قسم کے جوشیلے نوجوان تھے, جو چند لوگوں کے جو ہے کہنے پر انہوں نے شہر میں جو ہے تو ایک چیز جو ہے برپا کی اور اپنے بڑوں کی مشورے کے خلاف گئے, جبکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے. ہمارے ساتھ انہوں نے آ کے بیٹھ بھی دی, ہمارے ساتھ بیٹھا بھی ہے, ہماری مجلس میں بھی آئے, اور جو ہے تو ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی انہوں نے کام کیے. لیکن اب یہ الیکشن ہے, سیاست ہے, الٹ پھر ہوتی رہتی, ذہن سازی ہوتی رہتی, تو ہمارے علماء تو بیچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں, تو شاید کسی ایک سازش کا حصہ بن گئے. مولانا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیان بازی سے علماء کرام کے ان کے پاس سوالی نشان لگیں کردار کے اوپر؟ دیکھیے, علماء کرام کے سوالیہ کردار پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان پہ کوئی جو ہے ایسا سوالیہ نشان ہو. جو فیصلہ مولانا سجاد صاحب نعمانی کا آیا, آخر تک ہمارے مقامی علماء, اکابر علماء جو فیصلہ کر چکے ہیں, اب اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور یہ ہم مولانا سجاد صاحب نعمانی کی بالکل حق میں اور ان کی تائید میں ہیں. اب اگر کوئی بھی چند لوگ مل کے اگر جمع ہو جائیں گے اور اپنا فیصلہ سنا دیں گے تو ظاہری بات یہ کہ سارے ان کا فیصلہ سارے علماء پر, سارے عوام پر تو نہیں تھوپ سکتے, وہ اپنی ان کی رائے ہے. مگر اکابر علماء, امیر شریعت کی جو رائے ہے, جو بڑے بڑے علماء نے جو سنایا, تو ہم تو ان کے ساتھ ہی شہر کے. بہت ساری جگہوں پہ شیو سینا امیدواروں کو بھی ووٹ مارنے کی اپیل کی ہے. دیکھیے, میں اس بارے میں تو بالکل جو ہے اپنی خاموشی اختیار کروں گا, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلم چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. مسلم چہرہ جو 23 لوگوں کی جو مولانا نے کی اور باقی دوسرے لوگوں کی بھی کی ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ مولانا نے جن لوگوں کی تائید کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کی تائید کی ہوں گی, اور ہر مقام پر ہر علاقے کی نوعیت الگ الگ ہے. جیسے کہ ہمارے شہر اورنگ آباد کی نوعیت الگ ہے, ہر جگہ کی نوعیت الگ ہے. تو اگر جہاں مولانا نے, جہاں پر اگر کوئی مسلم چہرے نہیں تو ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کو اگاڑی کے ساتھ ہی جانا پڑے گا, اگاڑی پہ ووٹ دینا پڑے گا. صرف ہمارا الیکشن 5 سیٹوں پہ 3 سیٹوں پہ تو نہیں ہو رہا نا. نہیں, بہت ساری جگہ پہ آگاڑی کے ویروਧ میں بھی انہوں نے دیا ہے, ایم کی بھی 2 کینڈیڈیٹوں کی دیا ہے. ہاں, انہوں نے ایم کے کینڈیڈیٹ کو دیا ہے ماشاءاللہ, اور جو ہے تو ان کی تائید بھی کی ہے, تو وہاں پر علماء نے ان کی تائید کی ہے اور عوام بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. وہاں پر مہا وکاس آگاڑی کیوں نہیں دیا؟ وہ مہا وکاس آگاڑی کو جو ہے تو وہاں نہیں دینے کی جو وجہ ہے, جہاں پر جو علاقے کی نوعیت ہے, مولانا نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا, نہ کہ جو ہے تو ایسا کہ کسی نے کہہ دیا اور ان کو جو ہے تو کر دیا. اب مولانا پہ جس دن, اب جہاں پہ ظاہری بات یہ کہ اتنے 288 سیٹوں کے اندر میں جو ہے ہر پورے مہاراشٹر کے اندر 288 سیٹیں, جس کے اندر 23 مسلمانوں کے لیے جو ہے مولانا تائید کی, باقی سارے غیر مسلم ہیں. لیکن جو ہے اب ضروری نہیں کہ مولانا کا جو ہے, مولانا تو کثرت رائے اور قلت رائے کے پابند تو ہے نہیں. اب جس کی مزاج کے خلاف اگر فیصلہ ہو تو مولانا پہ پریشر اور دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہو,
کہ جو ہے تو اپنی اپنی میجورٹی بتائیں گے اور جا کے مولانا کو یہ کہیں گے کہ ہماری میجورٹی اتنی ہے, آدھے علماء یہاں سے خلاف ہے, آدھے وہاں سے خلاف ہے, عوام گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے, ایسی باتیں شہر میں چلی, تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. مولانا صاحب, میں نے ابھی کل ہی دیکھیے امام کے پروکتا عارف صاحب سے میں نے ایک انٹرویو کور کیا تھا, انہوں نے اسی موضوع میں سوال کیا. ان کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ اورنگ آباد کے زمینی حالات کو جانتے کہ خواجہ صاحب نے لوک سبھا میں کتنے ووٹ لیا, ودھان سبھا میں کتنے لیا, وہ ایم پی رہے ہوئے آدمی ہے, آمدار رہے ہوئے آدمی ہے, تو کہنے کی وہ سیاسی نیت کو سمجھنا چاہیے, ایسا ان کا ترک آ رہا تھا. ان کے ترک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں ان کے ترک کے بارے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ کاش کہ اگر یہ 2 مہینے پہلے جب علماء اس اتحاد کے پیچھے لگے تھے, تاکہ یہ علماء کی اگر بات سمجھ لیتے کہ ہم جا کے جہاں پر جو ہے مسلمانوں کے اتحاد کی بھیک مانگ رہے تھے جھولی پھیلا کر, تو ہماری بات رکھ لی جاتی, تو آج یہ شہر کے اندر اتنا بڑا انتشار نہیں ہوتا. ہم اس اتحاد کو لے کے ہم 500 کلومیٹر سفر بھی کیے, ہم نے جہاں جس کو جو بات کرنا تھی ممکن بات کرے, اپنے آپ سے اختلافات کو بیٹا. آج تو اس نتیجے کیا ہوا, علماء کے 2 مہینے سے یہ محنت تھی, اور الحمدللہ علماء جو مشرقی حلقے کے علماء, ائمہ, موذنین, یہ سب الحمدللہ مولانا سجاد صاحب نعمانی کی تائید پر ہے. ہم کسی کینڈیڈیٹ کی تائید نہیں کرتے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا, لیکن ہم سے اگر مولانا نے آج بھی فیصلہ کسی کے بارے میں بدلے کر, تو ہمارا فیصلہ وہی رہے گا جو مولانا کا فیصلہ ہے. یہ نہیں کہ ہم جو اپنے فیصلے کو جو ہے تو ان کے خلاف جا کے ہم کریں گے, یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے کہ اگر گراؤنڈ لیول کو دیکھنا ہے, تو اس کے اندر تو ایسا ہے کہ بھائی جو ہے تو ہر ایک کی بات تو نہیں مانی جا سکتی نا. دیکھو, لیڈر جو ہوتا ہے نا, وہ ہواؤں کے رخ کے ساتھ ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہواؤں کے رخ کے ساتھ ہوتا ہے, اور قائد جو ہوتا ہے وہ ہواؤں کے رخ کو موڑ دیتا ہے. تو مولانا سجاد صاحب نعمانی ہمارے قائد ہے, اور ہم جو ہے انہی کے ساتھ ہماری تائید ہے, اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آگے بھی آتا ہے ہم اس کو انشاءاللہ پورا جو ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جو نہیں ملا پارٹی میں ان کا, تو انہوں جو وروଧ کر رہے ہیں, اور جن کو ملا ہے ان کو نہیں کر رہے. دیکھیں, وہ انہوں نے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ 2014 میں بھی ان کو جو ہے امام کے لیے ہی سپورٹ کی گئی تھی, اور مولانا اس سے پہلے بھی جو ہے تو ان کو سپورٹ کیے, 24 میں بھی سپورٹ کیے. ان کے حق میں جب فیصلے آئے تو الحمدللہ کسی نے جو ہے تو خلاف ورزی نہیں کی تھی, لیکن اب آیا جب مولانا کو مانتے ہیں تو ان کے فیصلے پر جو ہے سب نے امنا صدقنا ہونا ہے, ورنہ ہر آدمی اپنے رائے کے لیے آزاد ہے, کس کی کوئی زبردستی نہیں. اور ایک سوال ہے, کیا جہاد کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا بولیں؟ دیکھیے, دیویندر فڈنویس اگر ان کو ووٹ جہاد کہہ رہے ہیں, تو ہم نے تو جو ہے 23 سیٹوں پر ہی تو الیکشن لڑا. باقی تو ہم نے باقی سارے غیر مسلم ہمارے ہندو بھائیوں کے حق میں اعلان کیا سجاد صاحب نعمانی نے. وہاں پہ کون سا, کیا شرد پوار جو ہے کیا ووٹ جہاد ہے, کیا سونیا گاندھی ووٹ جہاد ہے, کیا ادھو ٹھاکرے ووٹ جہاد ہے, کیا ہے؟ یہ تو بی جے پی کا کام ہے. بی جے پی تو مولانا کو اپنا اعلیٰ کام, مولانا کو جو ہے تو پریشر بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, اورنگ آباد سینٹرل میں بھی مولانا سجاد نعمانی نے جس امیدوار کو ڈکلیئر کیا تھا, کچھ لوگوں نے, علماؤں نے شہر کے, وہ چینج کر دی. کیا کہیں گے اس کو؟ ابھی دیکھیے, میں نے ایسا کیوں ایک جگہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے, سوال تو کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, علماء کیوں؟ اب اس میں ہم کو تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, اور نہ یہ چیز میرے سامنے کوئی آئی. کیا بولے؟ نہیں, چینج تو نہیں ہوا, بالکل ہوا, چینج تو نہیں ہوا ہے. جو مولانا کی تائید ہے, مولانا سجاد نعمانی نہیں کیے, دوسرے کچھ اب وہ دوسرے اپنے پرسنل جو ہے تو